السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے نماز کے فرائض، واجبات، سجدہ سہو کب ہوگا، کن چیزوں کے چھوٹنے کی وجہ سے ہوگا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا تھا جو کہ ہماری پلے لسٹ میں موجود ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہماری پلے لسٹ پر جا کر ان ویڈیوز کو دیکھیں، چونکہ یہ نماز سے متعلق ہے اور نماز ہم دن میں 5 وقت پڑھتے ہیں۔ اگر ہمیں مسائل نہیں معلوم ہوں گے تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز چھوٹ جائے اور اس کے چھوٹنے کی وجہ سے نماز ہی ہماری خراب ہو جائے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ذکر کرتے ہیں سنتوں کا۔ نماز کے اندر نماز کی سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے، سنتوں کو اپناتے ہوئے نماز پڑھنا یہ اجر اور ثواب کا باعث ہے، اور اگر کوئی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے نماز کے اندر ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں پہلے اس کو جانیں، اور پھر اس کے بعد سے ایک ایک سنت کو نماز کے اندر اپلائی کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے رہیں۔ اگر ایک سنت یا کچھ سنتوں کو اگر ہم نماز میں اپنانا شروع کر دیں گے اور 40 دن اس پر مسلسل محنت کریں گے تو اب وہ نماز کا حصہ بن جائے گی۔ یعنی جب ہم نماز پڑھتے رہیں گے تو اس موقع پر ضرورت نہیں ہوگی اس بات کی کہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں، بلکہ وہ آپ کی نماز کا ایک پریکٹیکل حصہ بن جائے گی، اور اس پر ثواب تو ضروری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا ہے ہی، جو کہ طے ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کریں کہ سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی کوشش ہماری ہونی چاہیے۔ لیکن کیا سنتیں اگر نماز سے چھوٹ جائیں تو کیا ہوگا؟ یعنی کیا نماز ختم ہو جائے گی یا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب آسان سا یہ ہے کہ نماز کے اندر سے کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے تو نہ اس سے نماز فاسد ہوتی ہے یعنی ختم ہوتی ہے، اور نہ نماز کے اندر جو ہے سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی نہ نماز ختم ہوتی ہے اور نہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ سنت کو چھوڑنے کے اعتبار سے فقہا نے الگ الگ تقسیم بیان کی ہے، اس کا کیا حکم اس وقت میں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ نماز اس نے شروع کر دی اور نماز وہ پڑھنے لگا، لیکن سنتوں کا لحاظ اس نے نہیں رکھا اس لیے کہ اسے یاد ہی نہیں رہی، تو اب کیا ہوگا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اس شخص کی نماز بھی ہو جائے گی اور اسے گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے نے نماز کے اندر سنتوں کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑا ہے، اس کے ذہن سے وہ چیزیں نکل گئی ہیں، اس لیے نماز بھی ہو جائے گی اور گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر سنتوں کو چھوڑ دیا نماز کے اندر، تو ایسی صورت میں اس بندے پر گناہ، یعنی یہ بندہ گناہ کا مرتکب ہوگا، گنہگار ہوگا، کیونکہ سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنی چاہیے تھی، اس نے سنتوں کی رعایت نہیں کی، اس لیے گنہگار ہوگا۔ تیسرا اور ایک شخص بھی ہے یا ایک اور قسم بھی ہے جس میں لوگ جو ہے سنت کو چھوڑ دیتے ہیں مذاق کے ساتھ میں، اس کو ہلکا سمجھتے ہوئے، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اس لیے سنتوں کو اس انداز میں چھوڑ رہا ہے، اس کو ہلکا سمجھتے ہوئے یا اس کا مذاق اڑاتے ہوئے، تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے اندر سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے نماز پڑھیں، کیونکہ اس سے ثواب کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، اللہ کے قریب بندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس نماز کے اندر سنتیں کتنی ہیں، تو فقہا کا اور علماء کا اس میں رائے کا اختلاف ہے۔ نور الایضاح کے نام سے کتاب ہے فقہ کی، اس کے اندر نماز کی جو سنتیں ذکر کی گئی ہیں وہ تقریباً 51 سنتیں، یعنی 51۔ دوسری ایک کتاب ہے در مختار، یہ بھی فقہ کی کتاب ہے، اس کے اندر 23 ذکر کی گئی ہیں سنتیں۔ لیکن حلبیہ کبیر کے نام سے اور ایک فقہ کی کتاب ہے جس کے اندر 20 سنتیں انہوں نے ذکر کی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی سنتیں ہیں اس کو انہوں نے آداب کے اندر شمار کیا ہے۔ تو اگلی ویڈیوز کے اندر ہم نماز کی سنتیں ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر
سنت کی اہمیت اور سنت کو چھوڑنے کے اعتبار سے کیا اس کے اوپر مواخذہ ہو سکتا ہے، اس کو ہم نے ذکر کیا۔ ہم یہ مسائل دیکھ سکتے ہیں فتاوی شامی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 149 اینڈ 150، اور اسی طریقے سے یہ مسائل آگے ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔